کافی زیادہ انٹرویوز دی ہیں، ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں، آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس، تو اس حوالے سے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے کرٹیسزم سامنا کرنے پڑا. جو بھی حق پہ ہے اس سے کرٹیسزم آنا ہی چاہیے، اس کے دشمن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک اینیمی مقرر کیا ہے، مطلب دشمن ہونے والے. اب حق کی بات کریں گے دشمن تو ہونا ہی چاہیے. تو آپ بولتے ہیں کہ جو کرٹیسزم مجھے یہاں ملی، میرے حساب سے جو تصور تھا مجھے اس کا 10% ملا، کیونکہ پاپولیرٹی زیادہ ہے تو کرٹیسزم بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی فین شپ زیادہ ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، تو کوانٹٹی اینیمیز کی بھی بڑھتی ہے. تو جو تصور مجھے تھا کہ پاکستان آنے کے بعد کرٹیسزم ہوں گی، الحمدللہ صرف 10% تھا. جس نے بھی کرٹیسائز کیا اس پہ ایک ویڈیو کرٹیسزم کا تو 10 ویڈیو آگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو کرٹیسزم سے انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کرٹیسزم میں اپنے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں. اگر ہدایت ہے، اگر میں نے غلطی کیا تو میں معذرت چاہوں گا. میں نے انسیڈنٹ دیا پی آئی کا، پاکستان انسیڈنٹ دیا، وہ بات میں کہہ دیا میں نے، تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا، سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا، پاکستانی حکومت کا نہیں، ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا. کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا برتاؤ کیا اس نے، اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان تسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے کس بات کی بات کر رہے آپ؟ میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ؟ اس کی بات، وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ، کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے، اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں، کافی ایئر لائنس کے سی او کو جانتا ہوں دنیا میں، کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے وہ جانتے، جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے یہ تو غلط ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے، وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے، وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے ہیں شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا، اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپ گریڈ کرتے، یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا، مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گی، فری ٹکٹ، فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نے ایک، میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہی کیا ہے. یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے، ایک ایئر لائن مجھے، مسلمان ایئر لائن $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال، صرف یہ لکھیں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا، وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے ہیں کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی، غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی، وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا، ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا، وہ جانتا ہی تھا. یہ حکومت کا پیسہ ہے، یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے، کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا، دوسرے ایئر لائن میں، کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں، آئی تھنک سرینا، نام بھول گیا، مجھے اپ گریڈ کیے. ایک سوری سرین ہے. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا، اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں، لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام، کیا حرام بھائی، ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے،
کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا؟ میں نے کیا نہیں ٹکٹ خریدا, ان کا تو کچھ فائدہ نہیں, میں نے خریدا دوسرا گیا تھا تو پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نے اور فتوے دے رہے یہ حرام یہ حرام, وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ کے ریے نے, کبھی کنوں نے اپ گریڈ نہیں کیا ہوگا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کے میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے, لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو دائی ہو ہی نہیں سکتا. اف یو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے ہی نہیں سکیں. وہ تو میں کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں, آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں, تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنا پڑتا ہے. اور آپ روکیں گے تو پیار سے روکیں گے, نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر ابھی ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ, ایوریج 3 گھنٹے سوتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے, تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کے رپلائی آ گئے, تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. میں نے انسیڈنٹ دیا PI کا, پاکستان انسیڈنٹ دیا, وہ بات میں کہہ دیا میں نے. تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا, سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا, پاکستانی حکومت کا نہیں, ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا. کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا برتاؤ کیا اس نے, اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان تسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے, کس بات کی بات کر رہے آپ؟ میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ؟ اس کی بات, وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ, کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے, اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں, کافی ایئر لائنس کے CEO کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے رہے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے, وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نہیں, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے ہیں شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گے, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نے ایک ٹائم, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے, مسلمان ایئر لائن, $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال. صرف یہ لکھیں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن, اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے ہیں کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی
یہ حکومت کا پیسہ ہے, یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ گیس رہی نے, کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں, کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپ گریڈ کیے ایک, سوری سرین ہے. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام بھائی, ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے, کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا؟ میں نے کیا کہ نہیں ٹکٹ خریدا, ان کا تو کچھ فائدہ نہیں, میں نے خریدا دوسرا کوئی آتا تھا پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نے اور فتوے دے رہے, یہ حرام یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ گیس ریے نے, کبھی کنوں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوگا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کے میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے, لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے, اگر وہ بھڑکا تو ڈائی ہو ہی نہیں سکتا. اف یو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے نہیں سکیں. وہ تو میں کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں, آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں, تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنے پڑتا ہے. اور اب روکیں گے تو پیار سے روکیں گے, نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر ابھی ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ, ایوریج 3 گھنٹے سوتا. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے, تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کا رپلائی آ گیا, تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے, وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ.